بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله النبي الكريم محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان ودعا بدعوتهم إلى يوم الدين. أما بعد، فقال الله سبحانه وتعالى: فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ويل لكل همزة لمزة الذي جمع مالا وعدده يحسب أن ماله أخلده كلا لينبذن في الحطمة وما أدراك ما الحطمة نار الله الموقدة التي تطلع على الأفئدة إنها عليهم مؤصدة في عمد ممددة. صدق اللہ العظیم. محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پچھلے لیکچر کے اندر سورہ ہمزہ کے تعلق سے گفتگو ہوئی تھی اور یہ آپ کو بتایا گیا تھا کہ یہ مکی صورت آخری قرآن کی مکی صورتیں کہ جو اسلامی عقیدے کو ذہن میں پیوست کرنے کے لیے اور اسلامی فکر پر، انسان کی فکر کو اسلامی فکر پر ڈھالنے کی صورتیں ہیں. میں نے آپ کے سامنے پیش کیا تھا کہ جو اگلی 4 صورتیں آ رہی ہیں ان میں سے 2 صورتیں زبردست جوڑے کی صورت میں ہیں، جس میں سے سورہ فیل اور سورہ قریش، الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل اور لإلاف قریش إیلافہم رحلۃ الشتاء والصیف، یہ دونوں صورتیں مکے کی سیاسی، سماجی و اقتصادی زندگی جو تھی اس کے طرف اشارہ کر رہی ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے قبیلہ قریش پر جو انعامات اور قبیلہ قریش کے سیاسی و مذہبی عرب میں جو وجود اور حیثیت تھی، جو سیاسی اور سماجی حیثیت تھی جزیرۃ العرب میں قریش کی، اور جس مرکزیت سے قریش لطف اندوز ہو رہے تھے، اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے کن انعامات کے نتیجے میں وہ اس مقام پر فائز تھے، یہ 2 صورتیں اس میں بتا رہی ہیں. اور آخر میں ہم پڑھیں گے کہ اس بات پر آمادہ کیا جا رہا ہے کہ اس رب ھذا البیت فلیعبدوا رب ھذا البیت، ان تمام انعامات کا اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے احسانات کا تقاضا یہ ہے کہ وہ اس گھر کے رب کے جس گھر کی وجہ سے ان کی پوری حیثیت ہے، اس گھر کے رب کی عبادت کریں، حقیقی عبادت کریں. خیر، یہ بات تو آئی تھی. سورہ حمزہ اور سورہ ارائیت الذی یکذب بالدین، یہ دونوں صورتیں اس کردار کو، اس کیریکٹر کو، اس مینٹلٹی کو ریڈ کر رہی ہیں، اس مینٹلٹی کا تجزیہ کر رہی ہیں کہ جو جاہلیت کی تہذیب میں، جاہلیت کی فکر میں، جو خدا ناشناسی کی زندگی میں، وحی کی روشنی سے دور ہو کر رہنے والی زندگی میں، جو مادہ پرستی اور دنیا کی محبت کی زندگی میں، زندگی سے جو ذہنیت، جو کردار، جو کیریکٹر پیدا ہوتا ہے، اس کردار اور کیریکٹر پہ قرآن کریم تجزیہ کر رہا ہے، اس کردار پر تبصرہ کر رہا ہے، اور اس کردار کے نمایاں خد و خال کو ہمارے سامنے ان 2 صورتوں کے ذریعے بیان کر رہا ہے. میں نے آپ سے کہا تھا کہ یہاں 5 چیزوں کا تذکرہ کیا جا رہا ہے، شخصیت کے 5 عنصر بتائے جا رہے ہیں. پھر اس ایسے عناصر، ایسے اجزاء سے بنی شخصیت، ایسے ذہنیت رکھنے والے کردار کے افراد کے ساتھ قیامت کے دن کیا برتاؤ ہوگا، اس کا تذکرہ کیا جا رہا ہے. ویل لکل ہمزۃ لمزہ، ویل کے بارے میں بات ہو گئی تھی کہ بعض حضرات کا تو یہ خیال ہے کہ یہ ویل جہنم کی ایک وادی کا نام ہے، کیونکہ جہنم کے عمومی عذاب کے ساتھ قرآن پاک میں جہنم کے مخصوص عذابوں کا بھی تذکرہ ہوتا رہتا ہے، تاکہ جہنم کی ہولناکی، جہنم کے عذاب کی شدت و خطرناکی ذہنوں کے اندر بیٹھ جائے، تاکہ پھر جہنم سے
اور جہنم کی طرف لے جانے والے اعمال سے، جہنم کی طرف لے جانے والی فکر سے، جہنم کی طرف لے جانے والے کردار سے، طرز زندگی سے ہم بچیں اور اپنی حفاظت کریں۔ تو ویل اسی میں سے ہے۔ اور دوسری رائے جو راجح رائے ہے، عمومی رائے ہے عربی زبان کے اعتبار سے، کہ ویل عربی کے اندر ایک تنبیہ کا، ایک دھمکانے کا، ایک ڈرانے کا جملہ ہے، جیسے کہ ہم کہتے ہیں ستیاناس ہو، ہلاکت و بربادی ہو، تباہی ہو، تو الویل، الویل کل الویل، ہلاکت و بربادی، دھمکی کا جملہ ہے۔ تو کہا ویل، ہلاکت و بربادی ہے لکل ہمزۃ لمزہ۔ اس کے بارے میں تفصیل سے گفتگو ہوئی تھی، جس کے تکرار سے اجتناب کیا جا رہا ہے، کہ حمز کہتے ہیں غیبت کو، کسی کے برائیوں اور عیوب کو اجاگر کرنے کو، اور لمز کہتے ہیں کسی کی برائیوں کے طرف، کسی کی خرابی کے طرف، کسی کے عیب کے طرف اشارے سے، کسی جسم کی، ہاتھ کی، پیر کی، آنکھ کی، چہرے کی، نگاہ کی حرکت سے، سر کی حرکت سے لوگوں کو دوسروں کے عیوب کی طرف متوجہ کرنا، یا ان پر طعن و طنز کرنا، ان پر تشنے کرنا، ان کا مذاق اڑانا، محفلوں میں بیٹھ کر لوگوں کی کھلی اڑانا، چاہے ان کے پیٹھ پیچھے کی جائے تو حمز ہوگا، اور چاہے ان کے منہ پر ان کو عیب جوئی کرنا، ان کو ذلیل و خوار کرنا، ان کو نیچا دکھانا، یہ جو ہے لمز ہے۔ بتانے کی کوشش کی گئی تھی کہ اس کردار پر قرآن بہت سخت نکیر اور اعتراض کر رہا ہے، کیونکہ یہ کردار دل شکنی کرتا ہے، انسان کا دل دکھاتا ہے۔ دل دکھانے کے نتیجے میں معاشرے کے اندر خلیج آتی ہے، نفرتیں پنپتی ہیں، انسان کا اندر جو ہے دشمنیاں پنپتی ہیں۔ یہ تو اس کا ایک ظاہری ہے، اور اس کی ایک باطنی برائی یہ ہے کہ کہیں نہ کہیں حمز و لمز میں مبتلا شخص، کسی کو کمتر دکھانے والا، کسی کے ادا پر، کسی کی صورت پر، کسی کے بول چال پر، کسی کے انداز گفتگو اور انداز گفتار اور رفتار پر، کسی کے علم پر عیب لگانے والا، مذاق اڑانے والا، کہیں نہ کہیں اپنے آپ کو اس سے افضل، اس سے برتر، اس سے قابل، اس سے زیادہ سلیقہ مند، اس سے زیادہ معاشرے میں حیثیت والا، چاہے وہ مال کی ہو، چاہے وہ علم کی ہو، چاہے وہ پوزیشن کی ہو، چاہے وہ خاندان کی ہو، چاہے وہ حسب و نسب کی ہو، چاہے وہ قابلیت کی ہو، چاہے وہ نیکی اور دینداری کی ہو، بہرحال وہ اپنے آپ کو سماجی اعتبار سے اس سے بالاتر اور افضل سمجھتا ہے، اور یہی غرور ہے، یہی تکبر ہے، اور غرور و تکبر قلب کے ان خطرناک بیماریوں میں سے ہیں کہ جو ایمان کے لیے کینسر سے بھی زیادہ خطرناک ثابت ہوتے ہیں۔ جو چند امراض قلوب علماء روحانیین نے گنائے ہیں، اور قرآن و حدیث میں جن چند امراض قلوب پر سخت نقطہ چینی کی گئی ہے، اور اس سے خطرناک، اس سے آگاہ کیا گیا ہے، اس سے بچنے کو کہا گیا ہے، ان میں سے غرور و تکبر ہے نا۔ اللہ نے فرمایا کہ الکبریاء ردائی، کبریا، بڑائی کا احساس یہ میری چادر ہے، بس جو تکبر کرتا ہے وہ مجھ سے میری ردا، میری پوزیشن چھیننے کی کوشش کرتا ہے، مجھ سے تنازع کرتا ہے، اللہ کی بغاوت۔ تو تکبر یعنی اپنے آپ کو بڑا سمجھنے کا احساس، اور غرور کہتے ہیں اپنی شخصیت، اپنی صلاحیت کے بارے میں دھوکا ہو جانا، اپنی پرسنالٹی کے بارے میں دھوکا ہو جانا کہ میں کوئی چیز ہوں۔ تو اس کے بارے میں گفتگو ہوئی تھی کہ حمز و لمز سے شدید ممانعت کی گئی ہے۔ تو ویل لکل ہمزۃ لمزہ، ہلاکت و بربادی ہو ہر غیبت کرنے والے کی، ہر عیب جو کی، لوگوں کے جو ہے طعن و تشن کرنے والوں کے۔ جمع مالا وعددہ، اب تیسرا عنصر، تیسری خصوصیت اس کی شخصیت کی کیا ہے کہ جمع مالا، کہ اس نے مال جمع کیا۔ تو تیسری خصوصیت ہوئی کہ مال کو جمع کرنا، حب دنیا۔ وعددہ، چوتھی بات جو انتہائی
یعنی معنی خیز ہے، قرآن کی فصاحت و بلاغت قرآن کی گہرائی و بیرائی پر دلالت کرتی ہے کہ پیسے کے جمع کرنے کے ساتھ قرآن نے لفظ عددہ جوڑا کہ اس کو شمار کرتا رہتا ہے، اس کو گن گن کر رکھتا رہتا ہے۔ یہ مال سے محبت، مال سے شغف کی علامت ہے کہ بار بار گنتا ہے کہ اب اتنے ہو گئے، ہاں پھر 1 روپیہ آیا تو پھر سے کہ اس کو گن رہا ہے، اب اتنے ہو گئے، اب اتنے ہو گئے، اب اتنے ہو گئے۔ یہ مال سے محبت ہے کہ اس کے 1 بڑھنے سے، 2 بڑھنے سے، 10 بڑھنے سے جو خوشی اس کو محسوس ہوتی ہے۔ کہ اب یہاں ایک سوال بہت بنیادی ہے کہ اسلام کا مال کے تئیں اسلام کا نقطہ نظر کیا ہے؟ اسلام مال کے تعلق سے کیا نظریہ رکھتا ہے؟ یہ بات سمجھنا ضروری ہے کہ اسلام فطرت کا مذہب ہے اور اسلام نے کوئی حکم ایسا نہیں دیا ہے کہ جو انسان کی فطرت سے ٹکراتا ہو۔ لہذا کہا گیا کہ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا، اس طریقے سے ہم نے تم کو امت وسط بنایا، درمیانی، معتدل، اعتدال، میانہ روی اسلام کا ترہ امتیاز ہے، اسلامی شریعت کا ترہ امتیاز ہے۔ مال ایک اہم ترین چیز تھی، لہٰذا اب یہ بات سمجھنا بہت ضروری ہے کہ مال کے تعلق سے، دولت کے تعلق سے، پیسے کے تعلق سے، کمانے کے تعلق سے اسلام کا نظریہ کیا ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین میں لکھپتی، کروڑپتی صحابہ موجود تھے۔ خود اسلام نے پیسے کو کمانے کو حرام نہیں قرار دیا۔ اسلام نے پیسہ جمع کرنے کو حرام قرار نہیں دیا، کیونکہ اگر پیسہ جمع کرنا شریعت میں حرام ہوتا تو پھر زکوٰۃ کا حکم لا یعنی تھا۔ زکوٰۃ کی تفصیلات کہ اگر کسی کے پاس ضرورت اصلیہ سے زیادہ، اس کی بنیادی ضرورتوں سے زیادہ نصاب کے بقدر پیسہ 1 سال تک جمع رہے تو پھر اس کو زکوٰۃ دینی ہے۔ اگر پیسہ جمع کرنا حرام ہوتا تو یقیناً پھر اس زکوٰۃ کے پورے چیپٹر کی اور ایک اسلام کے 5 بنیادی فرائض میں سے، اسلام کے 5 بنیادی پلر میں سے ایک پلر کی کوئی وجود نہیں ہوتا۔ تو اب یہ سمجھنا ہے کہ جب اسلام میں پیسہ کمانا جائز ہے، جب اسلام میں پیسے کو جمع کرنا جائز ہے، جب اسلام میں بنیادی زندگی کی ضرورتیں فراہم کرنا جائز ہے، جب اسلام میں راحت اور آرام کی زندگی گزارنے کی اجازت ہے، تو پھر پیسے کو جمع کرنے کی برائی، پیسے کو گننے کی برائی کا کیا مطلب ہے؟ یہاں ایک بات سمجھنا ہوگی کہ دنیا کو ہم کس نگاہ سے دیکھتے ہیں۔ یہ دنیا ہمارے نزدیک کیا ہے؟ حدیث کے اندر آیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم نے فرمایا کہ میری اور دنیا کی مثال، ایک مومن کی اور دنیا کی مثال ایسی ہے کہ جیسے ایک مسافر تپتی دھوپ میں سفر کر رہا ہو، دھوپ کی تمازت، پیدل چلنے کی تھکن نے اس کو سفر کرنے کے لائق نہ چھوڑا ہو۔ تپتی دھوپ میں وہ دوپہر کے وقت ایک گھنے سائے دار درخت کے نیچے آرام کر لے، تازہ دم ہو جائے، وہ اور اس کی سواری چلنے کے لائق ہو جائے، تو پھر وہ اپنا سامان سمیٹے، اپنا بستر بوریا سمیٹے، اپنے سامان کو اپنی سواری پر لا دے اور اپنی منزل کی طرف رواں دواں ہو جائے۔ یہ دنیا کی راحت، دنیا کا آرام، دنیا کی سہولت، دنیا کی رفاہیت مومن کی نگاہ میں آخرت کا راہ ہے۔ یہ دنیا دارالامتحان ہے، یہ دنیا امتحان گاہ ہے۔ یہاں گزارنے والی زندگی پر آئندہ آنے والی زندگی کا فیصلہ ہونا ہے۔ یہاں پر گزارے ہوئے وقت کی بنیاد پر آگے آنے والی زندگی کا فیصلہ ہونا ہے
اس لیے قرآن کہتا ہے کہ دنیا ذریعہ زندگی ہے، یہ مال اور اسباب زندگی گزارنے کے اسباب اور وسائل ہیں، ہے نا، یہ زندگی گزارنے کے اغراض و مقاصد نہیں ہے نا۔ بس فرق صرف اتنا ہے کہ جس نے مال کو مقصد بنا لیا، جس نے اپنی زندگی کا مقصد مال کو کمانا، مال کو جمع کرنا، مال کی حفاظت کرنا، مال میں اضافہ کرنا، مال کی نشو و نما کرنا، مال کو جمانا، ساری ذہنی صلاحیتیں، ساری جسمانی صلاحیتیں، ساری دوڑ دھوپ، بھاگ دوڑ، تھکن، مرنا مٹنا، مارنا کھپنا، کھپانا، کھونا گوانا، سب مال کے پیچھے، سب دولت کے پیچھے، سب دنیا کے پیچھے، سب زمین و جائیداد کے پیچھے، سب عہدے اور رتبے کے پیچھے۔ جس نے دنیا کو، مال کو، دولت کو، زمین کو، جائیداد کو، عہدے کو، رتبے کو، ہے نا، سرداری کو، عورت کو، اہل و عیال کو، خاندان کو، برادری کو اپنا مقصد بنا لیا تو وہ ہلاک ہو گیا۔ مال ذریعہ حیات ہے، مقصد حیات نہیں ہے۔ بس اگر یہ بات سمجھ آ جائے کسی کو تو پھر مال کمانا ہے نا حرام نہیں ہے۔ سمجھنے کی بات یہ ہے کہ مال کو جمع کر کے رکھنا، اس سے محبت کر کے رکھنا، اس سے دل لگانا۔ کہا گیا کہ مومن کی اور دنیا کی مثال ایسی ہے، مومن کی اور دنیا کی مثال ایسی ہے جیسے کشتی اور دریا کی مثال۔ ظاہر سی بات ہے، کشتی ریگستان میں نہیں چلتی، کشتی پہاڑوں پر نہیں چلتی، کشتی کھیتوں میں نہیں چلتی، کشتی سمندر میں چلتی ہے، پانی میں چلتی ہے۔ لہذا مومن کو جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے، ابن آدم کو جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے، انسان کو جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا میں پیدا کیا ہے تو یقیناً وہ دنیا میں ہی جیے گا۔ وہ اپنے فطری تقاضوں کو اسی دنیا میں پورا کرے گا۔ وہ زندہ رہنے کے لیے سانس لے گا، وہ زندہ رہنے کے لیے پیٹ بھرے گا، وہ زندہ رہنے کے لیے اپنی پیاس بجھائے گا، وہ زندہ رہنے کے لیے اپنے سر چھپانے کے لیے کوئی آشیانہ بنائے گا، دھوپ سے اور گرمی اور سردی سے بچنے کے لیے اپنے تن کو چھپانے کے لیے لباس اختیار کرے گا۔ الغرض وہ اپنی زندگی کے اسباب و وسائل کو اسی دنیا میں تلاشے گا۔ رہنا اسے اسی دنیا میں ہے جیسے کہ کشتی کو چلنا پانی میں۔ کشتی جب تک پانی میں رہے گی، غور کریے گا میرے جملے پر، کہ کشتی جب تک پانی میں رہے گی تیرتی رہے گی، لیکن کشتی میں اگر پانی گھس گیا تو وہ ڈوب جائے گی۔ بس جب تک ہم دنیا میں رہیں گے، جب تک ہم دنیا میں اپنی ضرورتیں پوری کرتے رہیں گے، ہمارا ایمان، ہمارا قلب محفوظ رہے گا، اور جس دن دنیا دل کے اندر داخل ہو گئی، جس دن دنیا دل کے اندر داخل ہو گئی، اس دن ایمان کی زندگی ڈوب جائے گی۔ تو جمع مالا وعددا، مال کو جمع کر کے رکھنے سے، مال کے خرچ ہونے سے بچانے سے مال سے محبت بڑھتی ہے، اور جس شخص کی مال سے محبت بڑھتی ہے تو پھر مال کے دل کے اندر گھر کر جانے کا اندیشہ ہوتا ہے۔ پھر جب مال دل کے اندر چلا جاتا ہے تو مال سے محبت ہو جاتی ہے، اور مال سے محبت کی سب سے بڑی دلیل ہے کہ پھر مال کے گنوانے کا غم ہو جاتا ہے، مال کے گنوانے سے غم ہوتا ہے۔ بخل، مزاج میں بخل آ جاتا ہے، ایٹیٹیوڈ میں بخل آ جاتا ہے۔ پھر مال نفع انفاق سے انسان جھجکتا ہے، ہچکچاتا ہے۔ سب سے پہلے وہ صدقے سے ڈرتا ہے، بے لوث کسی کو پیسہ دینے سے گھبراتا ہے، بلا وجہ میں پیسے دے دوں کیوں؟ اور پھر ایک وقت یہ آتا ہے، پھر ایک وقت وہ آتا ہے کہ وہ اپنے اوپر پیسہ خرچ کرنے سے بھی کتراتا ہے، کروڑ پتی ہوتے ہوئے فقیروں سی زندگی گزارتا ہے، بھکمنگوں جیسے حالات میں رہتا ہے،
اپنے اہل و عیال کو، اپنے بیوی بچوں کو، اپنے اقارب کو، اپنے رشتہ داروں کو محروم رکھتا ہے، ضروریات زندگی سے محروم رکھتا ہے، یہاں تک کہ ایک مالدار بخیل کی پھٹمار یہ ہوتی ہے کہ اس کے اہل و عیال اس سے جان چھڑانے چاہتے، اور ایک وقت یہ آتا ہے کہ ایسے حریص مال کے محبت کرنے والے بخیل کی موت پر اہل و عیال خوش ہوتے ہیں کہ وہ ناک ہٹا تو اب کم سے کم مال استعمال کرے گی۔ تو مال کی محبت انسان کو بہت نیچے گراتی ہے، وہ اس کو جھوٹ بولنے پر آمادہ کرتی ہے، بے ایمانی کرنے پر آمادہ کرتی ہے، غبن کرنے پر آمادہ کرتی ہے، چوری کرنے پر آمادہ کرتی ہے، اخلاق اور کردار اور معیار سے گرنے پر آمادہ کرتی ہے نا۔ تو حرص اور بخل، حرص کیا ہے؟ تم و لالچ اور مال حاصل ہو جائے، اور بخل کیا ہے کہ جو مال آ چکا ہے وہ کہیں چلا نہ جائے۔ تو مال کی محبت انڈائریکٹ وے میں غیر شعوری طریقے سے انسان کے اندر حرص اور بخل جیسی دو گندی دل کی بیماریاں ہے نا۔ میں نے کہا حمز اور لمز، غرور اور تکبر جیسی دو جان لیوا بیماریاں، اور مال کی محبت حرص اور بخل جیسی دو معیار سے گرا دینے والی بیماریوں کو پیدا کر دیتی۔ تو جمع مالا وعددا، مال کو جمع کرتا ہے اور گن گن کر رکھتا ہے۔ مولانا عبدالماجد دریابادی نے اپنی تفسیر میں بڑا مزے کا لکھا، کہا کہ جمع مالا وعددہ کی مثال ہے شیئر مارکیٹ میں پیسہ لگانے والوں کی، کہ ہر صبح اخبار اٹھاتے ہیں، ریڈیو کی طرف ہاتھ بڑھاتے ہیں، وہ بس خوش ہوتے رہتے ہیں کہ میرا شیئر اب اتنے کا ہو گیا، میرے پیسے بڑھ گئے، اب میرا شیئر اتنے کا ہو گیا، میرے پیسے بڑھ گئے۔ مومن اگر غنی بھی ہوتا ہے تو وہ پرواہ نہیں کرتا کتنے پیسے ہیں۔ دیکھیے اگر آپ روزانہ پیسہ گنتے ہیں تو آپ کو 1 روپیہ خرچ کرنے میں بھی احساس ہوگا، یار اب اتنے تھے، 1 کم ہوا تو اب اتنے ہو گئے۔ اور جو بے حساب رکھتا ہے تو پھر وہ خرچ بھی بنداس بے حساب کر دیتا ہے، اس کا دل نہیں دکھتا، انسان کی فطرت ہے۔ ایک لطیفہ سنایا گیا کہ 2 پڑوسی تھے، ایک پڑوسی مالک مکان مالدار تھے، امیر تھے، رئیس تھے، لیکن ان دونوں میاں بیوی کی زندگی میں خوشگواری نہیں تھی، بڑی لڑائی جھگڑا ہوتا رہتا تھا، بڑا ہنگامہ ہوتا رہتا تھا۔ اور جو غریب کرایہ دار تھے، مزدور پیشہ، صبح سے کماتے تھے، رات کو کھا لیتے تھے، وہ بڑے خوشگوار زندگی گزارتے تھے، بڑے ہنسی مذاق کے ساتھ، محبت کے ساتھ جیتے تھے۔ تو ایک دن مالک مکان کی بیگم نے کہا کہ بھائی یہ دیکھو غریب ہو کر کتنے خوش رہتے ہیں، کتنے خوش و خرم رہتے ہیں، اور ہم دونوں دیکھو کتنا تضاد ہوتا رہتا ہے، تم میرا کوئی خیال نہیں رکھتے ہو، یہ وہ ہے بڑی بات۔ خیر اس کو ایک ترکیب آئی، وہ گئے اور کہنے لگے کہ بھئی آپ ہمارے کرایہ دار ہیں، ہمارے ساتھ اتنے دن سے رہ رہے ہیں، آپ بڑے اچھے خوشگوار، آپ کی زندگی ہے، بڑا ہمیں آپ کی زندگی پہ رشک آتا ہے، فلاں ہے، ہم چاہتے ہیں کہ آپ کو ہم ہدیہ خلوص دینا چاہتے ہیں آپ کی زندگی میں، اور ایک درہموں کی ایک تھیلی دی انہیں، درہم کی ایک تھیلی دی انہیں، اور کہا کہ بھئی آپ رکھیے گا، آپ کے کام آئے گا، یہ دیکھ رہا ہے۔ اب وہ دونوں غریب لوگ کماتے تھے، کھا لیتے تھے، کبھی اپنی بساط کے مطابق کوئی 5 روپے کا ہے، کوئی نقلی انگوٹھی اور چوڑی لے آتے تھے، خوش ہو جاتے تھے، کسی دن زیادہ کما لیتے تھے، کہیں دینار کما لائے تھے تو بھئی مرغا کھا لیا، دینار کما لائے تھے تو بھئی آج دینار ہے کیا کریں گے، بھئی 1 دینار کا کیا ہوگا، بھئی چلو مرغا خریدتے ہوئے گھر چلو۔ تو اس طریقے سے زندگی بڑی خوش گزر رہی تھی اپنی بساط کے اعتبار سے۔ اب ان نے کیا شرارت کی کہ ایک تھیلی دی، ان دونوں میاں بیوی نے جو اس کو گنا تو وہ 99 درہم تھے۔ اب وہ 99 درہم تھے تو اب اس کو خرچ کرنے کے بجائے رکھ لیے، اور اب کہا کہ بھئی شوہر نے کہا بھئی فلاں کام کر لیں، ارے نہیں بھئی 1 درہم اور جمع کر لیں گے تو وہ 100 ہو جائیں گے۔ اب عورت نے کہا ارے بھئی میرا دل چاہ رہا ہے مجھے ذرا سا فلاں چیز دلا دو، ارے نہیں بھئی 1 درہم کو بچانا ہے ابھی، نہیں تو 100 کرنا ہے۔ اور ایک وقت یہ آیا کہ وہی تھیلی جو ہے وہ درہم کی، وہ 100 درہم ہو کے 150 اور 150 ہو کر 200 ہونے کی ہوڑ میں ان کی زندگی میں پھر لڑائی جھگڑا شروع ہو گیا۔
تو کہا کہ جمع مالا وعددا، مال کو جمع کرتا ہے نا، یعنی زیادہ سے زیادہ حاصل ہونے کی ہوڑ کرتا ہے، ہرس کا بیمار ہو گیا ہے، وعددا وہ گن گن کر رکھتا ہے کہیں اس میں سے کچھ چلا نہ جائے، بخل جیسی بیماری بھی اس کے دل کو لگ گئی ہے۔ اب پانچواں جو عنصر ہے وہ سب سے خطرناک ہے پیسے کے تعلق سے۔ ایک تو یہ کہ اس کو جمع کرنے کی ہوڑ کہ میں کتنا اکٹھا کر لوں، پھر یہ کہ گن لوں تاکہ اس میں سے کچھ جائے نہ۔ اب تیسری چیز جو ہے کہ یحسب ان مالہ اخلدہ، یہ سمجھتا ہے کہ اس کا مال اس کو ہمیشہ زندہ جاوید کر دے گا، یہ مال اس کو مرنے سے بچا لے گا، یہ مال اس کو بیمار ہونے سے بچا لے گا، یہ مال اس کو ہے نا، یعنی بالفاظ دیگر ہم یہ کہیں کہ اس کی ایک سوچ بن جاتی ہے، ایک مینٹلٹی بن جاتی ہے کہ مال ہر مسئلے کا حل ہے، میں ہر مسئلے کو مال سے حل کر لوں گا۔ یہ ایک ذہن بن جاتا ہے کہ پھر دولت رکھی ہوتی ہے تو انسان بدتمیز ہو جاتا ہے، بے لاپرواہ ہو جاتا ہے، لوگوں سے جو ہے بدتمیزی و بےہودگی کرتا ہے، سمجھتا ہے کہ اگر میں کہیں اٹکوں گا تو مال، تو یہ مال بڑی بری چیز ہے، انسان کو حریص بنا دیتی ہے، انسان کو بخیل بنا دیتی ہے، انسان کو دنیا میں جینے کی آرزو پیدا کر دیتی ہے۔ 90 سال کا، 70 سال، 80 سال اور 90 سال کا بوڑھا بھی اگر مال بھرا ہوا ہے تو جینے کی تمنا کرتا ہے۔ یحسب ان مالہ اخلدہ، وہ یہ گمان کرنے لگا ہے کہ اس کا مال اس کو دنیا میں ہمیشہ رکھے گا، مال ہر مسئلے کا حل ہے، مال اس کو ہر چیز سے بچا لے گا۔ لیکن اللہ کا فیصلہ ایک ایسی چیز ہے، مقدر ایک ایسی چیز ہے کہ کروڑ پتی اور ارب پتی بیمار ہو جاتا ہے، فالج ہو جاتا ہے، ہارٹ اٹیک ہو جاتا ہے، لاکھوں کروڑوں روپے ہاسپٹل میں خرچ کرتا ہے، لیکن ملک الموت کے رجسٹر میں لکھ جانے کے بعد ملک الموت کے سے اس کو کوئی نہیں بچا پاتا ہے نا۔ اس لیے اس کا یہ تصور بہت غلط ہے، اس کو آخر میں مال دولت، مال کی کمائی میں جٹے رہنا، اس کو بچانے اور اس کی حفاظت میں، اس کو جمع کرنے اور اس کے گننے میں مصروف رہنا ہے نا، اور پھر مال میں خلود کا تصور پیدا ہو کر انسان کو آخرت کا منکر بنا دیتا ہے، آخرت سے اس کو بالکل غافل کر دیتا ہے۔ غریب انسان، پریشان حال انسان، تکلیف میں زندگی گزارنے والے انسان کو آخرت کی تڑپ ہوتی ہے کہ بھئی نیک عمل کر لو، کم سے کم ان مصیبتوں سے راحت مل کر آخرت تو سمر جائے۔ دنیا میں نعمتوں میں، لذتوں میں، عیاشیوں میں مبتلا انسان کو آخرت کا تصور نہیں آتا۔ آخرت سنتا بھی ہے تو ٹالتا ہے آخرت کا تذکرہ، کیونکہ آخرت کا تذکرہ پھر عیاشیوں سے روکتا ہے، اور مال عیاشیوں کی طرف دعوت دیتا ہے۔ کلا، اب قرآن کہہ رہا ہے کلا، ہرگز نہیں، یہ جو اس کا خیال ہے، یہ جو اس کا تصور ہے، یہ جو اس کی عقلیت ہے، مینٹلٹی ہے، غلط ہے۔ مال اس کو بچا نہیں سکتا، مال اس کو جاوید نہیں کر سکتا، مال اس کو امر نہیں کر سکتا۔ کلا، ہرگز نہیں۔ دیکھیے گا علماء کا تذکرہ ہوتا ہے، ماہرین فن کا تذکرہ ہوتا ہے، شاعروں کا تذکرہ ہوتا ہے، سائنٹسٹوں کی تاریخ لکھی جاتی ہے، لیکن مالداروں کی عزت، مالداروں کی چرچا صرف ان کی زندگی میں ہوتی ہے۔ مرنے کے بعد ان کے مال کو بانٹ لیا جاتا ہے، ان کی دولت کی تقسیم ہو جاتی ہے۔ کچھ دن وہ اولاد کے جس کے لیے پیسہ جمع تھا وہ ایک دوسرے کی جان کے دشمن ہو جاتے ہیں، قتل و غارت ہوتے ہیں، مقدمے ہوتی ہیں، عدالت بازیاں ہوتی ہیں، اور پھر پتہ بھی نہیں چلتا کہ وہ ساری دولت، وہ ساری جائیداد، وہ ساری زمین، وہ سارا سونا، وہ ساری کہاں گئی کسی کو نہیں پتہ چلتا۔ مال ہاتھ کا میل ہے، آتا ہے اور جاتا ہے۔ کلا، اس کا یہ تصور، اس کی یہ ذہنیت ہرگز غلط ہے۔ لَيُنبَذَنَّ فِي الْحُطَمَةِ، وہ پھینک دیا جائے گا حطمہ میں، چکنا چور کر دینے والے میں اس کو ڈال دیا جائے گا۔ وَمَا أَدْرَاكَ مَا الْحُطَمَةُ، اور تم کیا جانو کہ حطمہ کیا ہے، تم کیا جانو کہ وہ چکنا چور کر دینے والی چیز کیا ہے نا۔ نار اللہ الموقدہ، حطمہ کیا ہے؟ اللہ کی دہکتی ہوئی آگ ہے۔ تطلع علی الافئدہ، جو ان کے دلوں تک پہنچ جائے گی۔ اطلع یطلع، جو ان کے دلوں تک پہنچ جائے گی ہے نا۔
دل انسان کے جسم میں سب سے نازک چیز مانی جاتی ہے. کوئی بیماری، کوئی انفیکشن دل تک پہنچنے کا مطلب ہوتا ہے کہ اس کو ختم کر دینا. تو یہ جہنم کی آگ دل تک پہنچ جائے گی، اتنی تکلیف دہ ہوگی. دوسری بات یہ کہ یہ جو بتایا گیا یہ ساری وہ بیماریاں تھیں کہ جو امراض قلب کے نتیجے میں تھیں. یہ عارضے، یہ علامتیں تھیں، یہ سمٹمز تھے دل کی بھیانک بیماریوں کے. تو کیونکہ اس کے دل کے اندر غرور تھا، تکبر تھا، حرص تھا، بخل تھا، آخرت کا انکار تھا، تو یہ آگ اس کے اس دل کی جگہ کو جلائی تھی جہاں سے یہ برائیاں پیدا ہوئی تھی. اس جگہ کو جلا کر ستا اس کو عذاب دیا جائے. تطلع علی انہا علیہم مؤصدہ، یہ آگ ان پر بند ہوگی فی عمد ممددہ، اونچے اونچے ستونوں میں. کہا کہ قیامت کی جو جہنم کی خطرناکیوں میں سے خطرناکی یہ بتائی گئی ہے کہ مؤصدہ، جہنم بالکل پیک ہوگی، ایئر ٹائٹ ہوگی، تاکہ کافروں کو ان کی اذیت میں ایک اضافہ ہوگا کہ صاحب بالکل چاروں طرف سے دیواریں بند کر دی گئی ہیں، دروازے پیک کر دیے گئے ہیں، ہے نا. اب یہاں سے نکلنے کا، یہاں سے باہر جانے کا کوئی ذریعہ نہیں ہے. یہاں پر جتنے آ گئے اس میں سے اب جانے کا کوئی ذریعہ نہیں ہے کہ ان کی مایوسی کی اور بڑھائے. ڈاکٹر اسرار احمد صاحب نے اس سورت کے تفسیر کے تعلق سے کہا ہے کہ کوئی مستند ذریعہ نہیں ہے، لیکن آیت کا لب و لہجہ ایسا بتاتا ہے کہ یہ جو جہنم کی آگ ہے، یہ جس طریقے سے ایٹم کام کرتا ہے کہ دھماکے سے چکنا چور کر دیتا ہے، تو یہ ایٹم کی طرح زور والی آگ ہوگی. اتنی ہیٹ پیدا کرے گی جیسے ایٹم کا انفلوژن، ایٹم کا دھماکہ جیسی آگ پیدا کرتا ہے وہ ہوگی. کیونکہ انہوں نے فرمایا کہ مؤصدہ، ایٹم ریئیکٹرز جو ہوتے ہیں ایٹم کے کیمیکل، وہ اسی طریقے سے ہوتے ہیں کہ ایک دم بند ہوتے ہیں. وعمد ممددہ، اور بہت اونچے اونچے ستونوں کو، اس کے پلر بہت اونچے ہوتے ہیں. تو کہا کہ واللہ عالم، اس بارے میں کچھ کہا نہیں جا سکتا، لیکن جو ہے ایسا لگتا ہے کہ جیسے یہ اس آگ کی اور حطمہ چکنا چور کر دینے والی ہے نا. جیسے آج کل مائکرو ویوز کی ریوز ہیں کہ پیالے کے اندر سے ڈائریکٹ جا کے چیز پر اثر کرتی ہیں، ہے نا. تو ڈائریکٹ جسم کو جلاتے ہوئے دل تک پہنچنا تو بات کی بات ہے نا. ابھی جسم ساتھ میں جل رہا ہے اور اس آگ کا ریئیکشن ڈائریکٹ ریزز جا کے دل کو چیکنگ گی کہ یہ ہے وہ دل کے جہاں ان خبیث امراض رہا کرتے تھے، ہے نا. والعیاذ باللہ، اللہ تبارک و تعالی عذاب جہنم سے، ہے نا، ہم سب کی حفاظت فرمائے. جہنم کے طرف، یعنی جہنم کے دید سے، جہنم کے دیکھنے سے بھی اللہ تبارک و تعالی محفوظ فرمائے. اور اللہ تبارک و تعالی ہم کو ان امراض قلب سے ہماری حفاظت کرے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ.